Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. آیات و روایات سے فضیلت خوف کا ثبوت۔ خوف کے فضائل میں بے شمار روایات اور آثار وارد ہیں۔ خوف کی فضیلت کے لیے محض اتنا جان لینا کافی ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کے چاروں مقامات ہدایت، رحمت، علم اور رضا کو ان 3 آیات میں جمع فرما دیا ہے۔ ہدی و رحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 154۔ ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پارہ نمبر 22، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 28۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 23، آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے، یہ شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ پہلی آیت میں ہدایت و رحمت، دوسری میں علم اور تیسری آیت میں رضا کو خائفین کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں جن آیات و روایات سے علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، انہی سے خوف کی فضیلت کا ثبوت بھی ملتا ہے، اس لیے کہ علم خوف ہی کا ثمرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خائفین کو رفیق اعلیٰ کی رفاقت حاصل ہوگی اور اس مرتبے میں ان کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ یہ رفاقت انہیں اس لیے حاصل ہوگی کہ خوف صرف اہل علم کرتے ہیں اور اہل علم کو انبیاء کا وارث ہونے کی حیثیت سے ان کی رفاقت کا حق حاصل ہے، اور انبیاء کو رفیق اعلیٰ کی رفاقت نصیب ہوگی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وفات کے دوران یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو دنیا میں رہیں اور ہمارے پاس آنا چاہیں تو ہمارے پاس آ جائیں، تو آپ نے یہی فرمایا، اسألک الرفیق الاعلی۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، تجھ سے رفیق اعلیٰ کا سوال کرتا ہوں۔ خوف ایک ایسی قابل قدر شے ہے کہ اس کی اصل علم ہے اور اس کا ثمرہ ورع و تقوی ہے، اور ان تینوں اوصاف کے بے شمار فضائل وارد ہیں، یہاں تک کہ عاقبت کو تقوی کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے، جیسا کہ حمد خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ اور درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں، یہاں تک کہ خطبے کے آغاز میں اس طرح کہا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو اپنے ساتھ اس طرح بھی مخصوص فرمایا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 37۔ اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کے معنی یہ ہیں کہ آدمی خوف خدا کے باعث اعمال بد اور مشتبہات سے باز رہے۔ اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 13۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اسی لیے اللہ تعالی نے اولین و آخرین کو تقوی کی وصیت فرمائی، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنِ اتَّقُوا اللَّهَ، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 131۔ اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو بھی حکم دیا تھا جن کو تم سے پہلے کتاب ملی تھی، اور تم کو بھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایک آیت میں خوف کو بصیغہ امر بیان کیا گیا ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے اور اسے ایمان کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 175۔ اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر ایمان والے ہو۔
کسی ایسے مومن کا تصور نہیں کیا جا سکتا جسے خوف میسر نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی ضعیف الایمان کیوں نہ ہو۔ اگر اس کا ایمان ضعیف ہوا تو خوف بھی ضعیف ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایمان بھی رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ بھی نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوی کی فضیلت میں ارشاد فرماتے ہیں، جس روز اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ معلوم کے مطابق اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو اچانک ایک آواز آئے گی۔ یہ آواز دور نزدیک کے تمام لوگ سنیں گے اور اس آواز کا خطاب یہ ہوگا کہ اے لوگو، جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میں آج کے دن تک خاموش رہا۔ آج تمہاری خاموشی کا دن ہے، تمہارے اعمال تمہارے سامنے آنے والے ہیں۔ اے لوگو، میں نے تمہیں ایک نسب دیا تھا، تم نے اپنے لیے دوسرا نسب اختیار کر لیا اور میرا عطا کردہ نسب ترک کر دیا۔ میں نے کہا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم نے اس پر عمل نہیں کیا اور کہنے لگے کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں سے زیادہ صاحب ثروت ہے۔ آج میں تمہارا نسب گراؤں گا اور اپنا نسب اونچا کروں گا۔ متقین کہاں ہیں؟ پھر تمام اہل تقوی کے لیے ایک مخصوص جھنڈا نصب کیا جائے گا اور وہ اس جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں گے اور جھنڈا اٹھا کر جنت میں داخل ہوں گے اور اپنے مکانوں کی سمت بڑھ جائیں گے۔ یہ طبرانی اوسط اور حاکم مستدرک کی اور ثعلبی فی التفسیر کی حدیث ہے اور اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأس الحکمت مخافت اللہ، یہ بے حقی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اصل حکمت اللہ سے ڈرنا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ سے ملنا منظور ہو تو میرے بعد بکثرت خوف کرنا، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خوف ہر طرح کی بہتری کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے خوف کیا ہے میرے سامنے حکمت اور عبرت کا ایک ایسا در واہ ہوا ہے جو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مومن کوئی غلطی کرتا ہے اور اس کے ساتھ عذاب کا خوف اور بخشش کی امید ہوتی ہے تو وہ غلطی ان دونوں کے درمیان ایسی ہو جاتی ہے جیسے دو شیروں کے درمیان لومڑی۔ ظاہر ہے لومڑی کو کسی ایک کا یا دونوں کا لقمہ بننا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ قیامت کے دن باری تعالی فرمائے گا کہ آج کے دن کوئی ایسا نہیں ہے جس کا میں حساب نہیں لوں گا، لیکن اہل ورع اس سے مستثنی ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کا محاسبہ کروں، وہ جس مرتبے پر فائز ہیں وہ حساب و کتاب سے بہت بلند ہے۔ ورع و تقوی دو ایسے الفاظ ہیں جن کا اشتقاق ایسے معنی سے ہوا ہے جس میں خوف کی شرط ہے۔ اگر خوف کی شرط نہ ہوتی تو ان معانی کا نام ورع و تقوی نہ رکھا جاتا۔ ذکر کی فضیلت میں بھی جو آیات اور روایات وارد ہیں وہ بھی خوف کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ذکر کو خوف کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ سیذکر من یخشی، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 10، وہی شخص نصیحت مانتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ ایک جگہ خوف کی فضیلت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 46، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہوں گے۔
ایک حدیث قدسی میں وارد ہے، فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا، اگر وہ دنیا میں مامون رہا تو آخرت میں ڈراؤں گا، اور دنیا میں خوف زدہ رہا تو آخرت میں امن دوں گا۔ اور یہ ابن حبان اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم میں کمال عقل اسے حاصل ہے جو اللہ تعالی سے زیادہ ڈرتا ہے اور ان امور کو اچھی طرح بجا لاتا ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان امور سے اچھی طرح رکتا ہے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بے اصل ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی بندہ مسکین پر رحم فرمائے، اگر یہ دوزخ سے بھی اسی طرح ڈرے جس طرح فقر سے ڈرتا ہے تو جنت میں داخل ہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ تعالی سے اس کی محبت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی عقل درست رہتی ہے۔ موصوف نے یہ بھی فرمایا کہ رجا کے مقابلے میں خوف زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جب رجا غالب ہوتی ہے تو دل پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو الحسین نابینا فرمایا کرتے تھے کہ سعادت کی علامت یہ ہے کہ بندے کو شقاوت کا خوف ہو۔ خوف بندے اور رب کے درمیان ایک باغ ہے، جب یہ باغ منقطع ہو جاتی ہے تو بندہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یحییٰ ابن معاذ سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون مامون ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا وہ شخص جو دنیا میں زیادہ ڈرتا ہے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف خدا کے لیے عقل حلال شرط ہے، خوف خدا کے لیے عقل حلال شرط ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے بعض لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ خوف زدہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے دل اڑنے لگتے ہیں، بتلائیے ہم کیا کریں؟ فرمایا تمہارا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو تمہیں ڈراتے رہیں اور ایک دن مامون کر دیں، ایسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے بہتر ہے جو تمہیں بے خوف کر دیں یہاں تک کہ ایک دن تمہیں خوف گھیر لے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے دل سے خوف اٹھ جاتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو چوری کرتے ہیں یا وہ لوگ مراد ہیں جو زنا کرتے ہیں؟ والذین یؤتون ما اوتوا وقلوبہم ما اتوا وقلوبہم وجلت، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 60۔ اور جو لوگ راہ خدا میں دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل دینے کے باوجود خوفزدہ ہوتے ہیں۔ فرمایا اس میں وہ لوگ مراد ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ عبادتیں رد نہ ہو جائیں۔ یہ ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے بے خوف رہنے والوں کے سلسلے میں سخت وعیدیں وارد ہیں، اور یہ تمام وعیدیں ایک طرح سے خوف کے فضائل ہیں، کیونکہ کسی شے کی مذمت اس کی ضد کی تعریف سے ہوا کرتی ہے۔ خوف کی ضد امن ہے، جس طرح رجا کی ضد یاس ہے۔ چنانچہ جس طرح مایوسی کی مذمت سے رجا کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح امن کی مذمت خوف کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ خوف و رجا دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جو شخص بھی کسی محبوب کی آس رکھے گا اسے اس کی جدائی کا خوف بھی ہوگا۔ اگر اسے محبوب کے نہ ملنے کا خوف نہیں تو کہا جائے گا کہ وہ شے اس کی محبوب نہیں ہے، اس لیے وہ اس کا منتظر بھی نہیں۔ خوف و رجا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ قلب ان میں سے ایک کے ساتھ مشغول ہو اور دوسرے سے غافل ہو۔
ان دونوں میں تلازم کی اور اس درجہ گہرے ربط کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے لیے یہ شرط ہے کہ جس چیز میں شک ہو اس سے متعلق ہوں، اس لیے معلوم چیز کی نہ رجا کی جاتی ہے اور نہ خوف۔ چنانچہ اگر تم کسی محبوب شے کا تصور کرو اور کا وجود ممکن ہو تو اس کا عدم بھی ممکن ہوگا۔ وجود فرض کرنے کی صورت میں دل کو راحت ہوگی، اس کا نام رجا ہے، اور عدم فرض کرنے کی صورت میں دل کو صدمہ ہوگا، اس کا نام خوف ہے۔ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، بشرط یہ کہ وہ شے جس کا انتظار یا توقع ہے مشکوک ہو۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ شک کے دونوں طرفوں میں سے ایک طرف کو بعض اوقات کسی سبب کے پائے جانے کی بنا پر ترجیح حاصل ہو جاتی ہے، اس کا نام ظن ہے۔ ظن کی بنیاد پر خوف و رجا ایک دوسرے پر غالب آ سکتے ہیں۔ جب ظن پر محبوب کے وجوب کا غلبہ ہوتا ہے تو رجا کا پہلو بھاری ہوتا ہے، اور جب محبوب کے عدم کا غلبہ ہوتا ہے تو خوف کا پہلو مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں خوف اور دوسری صورت میں رجا کمزور پڑ جاتی ہے۔ جہاں تک ان دونوں کے مابین لزوم کا تعلق ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 90، اور امید و بیم کے ساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 16، اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں۔ اسی لیے عربی زبان میں بعض اوقات خوف کے لیے رجا کو وسیلہ تعبیر بنایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 13، تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد نہیں ہو۔ اس میں لا ترجونا کے معنی لا تخافونا ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سے مواقع پر رجا کو خوف کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ عربوں کی یہ عادت ہے کہ وہ ایک لفظ سے کبھی لازم مراد لے لیتے ہیں اور کبھی ملزوم۔ رجا کو خوف کے معنی میں اسی بنیاد پر لیا جاتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں متعدد مواقع پر خوف کے باعث رونے کی تحسین کی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اس سے بھی خوف کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 82، سو تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں۔ یبکون ویزیدہم خشوعا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 82، روتے ہیں اور رونا ان کے خشوع کو بڑھا دیتا ہے۔ افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 59، 60 اور 61۔ کیا تم اس کلام الہی سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور خوف عذاب سے روتے نہیں ہو اور تم تکبر کرتے ہو؟ احادیث بھی رونے کے فضائل سے لبریز ہیں۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے جس کی آنکھ سے خوف خدا میں آنسو ٹپکے، خواہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور وہ خسارے پر بہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام نہ کرے۔ یہ طبرانی بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا اذق شعر قلب المؤمن من خشیت اللہ تحاتت عنہ خطایاہ کما یتحات من الشجرۃ ورقها، یہ طبرانی اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔
جب مومن کا دل اللہ کی خشیت سے لرزتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے پتے. لا یلج النار عبد بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللین فی الدرع. یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. وہ بندہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جو خشیت الہی کی وجہ سے رویا ہو یہاں تک کہ دودھ پستان میں لوٹ جائے. یعنی دودھ کا پستانوں میں واپس جانا محال ہے، اس لیے یہ بھی محال ہے کہ کسی ایسے بندے کو دوزخ میں داخل کیا جائے جو اللہ کے ڈر سے رویا کرتا ہو. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان بند رکھ، اپنے گھر میں محدود رہ اور اپنی غلطی پر آنسو بہا. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے کوئی شخص بلا حساب بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا، ہاں، وہ شخص بلا حساب جنت میں جائے گا جو اپنے گناہوں پر روتا ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے، فرمایا، ما من قطرۃ احب الی اللہ تعالی من قطرۃ دمع من خشیۃ اللہ تعالی او قطرۃ دم احرقت فی سبیل اللہ. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قطرے زیادہ محبوب ہیں. ایک وہ قطرہ اشک جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے، اور دوسرے وہ قطرہ خون جو راہ خدا میں بہایا جائے. روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی عینین حتی لتین تسقیانی بظروف الدمع قبل ان تصیر الدموع دما والادر من جمرہ. یہ طبرانی اور ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اے اللہ، مجھے کثرت سے پانی بہانے والی آنکھیں عطا کر جو آنسو بہا کر قلب کی کھیتی کو سینچیں اس سے پہلے کہ آنسو خون ہو جائیں، اور داڑھیں چنگاریاں. ایک روایت میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اس دن اللہ تعالیٰ سایہ رحمت عطا فرمائے گا جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. پھر آپ نے ان 7 کے نام گنائے جن میں سے ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے روتا ہے. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رو سکے وہ روئے، اور جسے رونا نہ آتا ہو وہ رونی صورت ہی بنا لے. حضرت محمد ابن منقدر اگر آنسوؤں سے روتے تو اپنا چہرہ اور داڑھی بھگو لیتے. فرماتے تھے کہ میں نے سنا ہے کہ جہاں جہاں آنسوؤں کی تری پہنچتی ہے وہاں دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رویا کرو، اگر رونا نہ آتا ہو تو ایسی صورت بنا لو جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ تم رو رہے ہو. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم حقیقت حال جان لو تو اتنا رو کہ دم نکل جائے، اور اتنی نمازیں پڑھو کہ پیٹھ کی ہڈی چٹک جائے. حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اس کا چہرہ قیامت کے روز ذلت اور رسوائی سے غبار آلودہ نہ ہوگا، اور اگر وہ آنسو آنکھوں سے بہہ پڑے تو آگ کے بہت سے سمندر سرد ہو جائیں گے. اور اگر کوئی شخص کسی مجلس میں روئے گا تو اس مجلس کے تمام شرکاء عذاب آخرت سے مامون رہیں گے. حضرت دارانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رونا خوف سے ہوتا ہے اور رجا و طرب شوق سے. حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں گریہ کروں اور میرے آنسو دونوں رخساروں پر رواں ہوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ سونے کی ایک سلاخ اللہ کی راہ میں خیرات کروں.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک آنسو بہانا راہ خدا میں 1000 دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ حضرت حنظلہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے ہمیں کچھ نصائح فرمائیں، انہیں سن کر ہمارے دل بھر آئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور ہم نے اپنی نفسوں کو جان لیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آیا اور گھر والوں سے ملا اور ہمارے درمیان دنیا داری کی باتیں ہوئیں، یہاں تک کہ جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا تھا وہ ذہن سے نکل گیا، اور وہ رقت و خوف بھی دل میں نہ رہا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے وقت تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، اور یہ خیال لے کر گھر سے نکلا اور پکار کر کہنے لگا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے سے تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا کہ حنظلہ ہرگز منافق نہیں ہوا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے یہی بات عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنظلہ منافق نہیں ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی جس سے ہمارے دل نرم ہو گئے، اشک بہنے لگے اور ہم نے اپنے نفسوں کو پہچان لیا۔ پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچا اور ہم نے دنیاوی امور پر گفتگو کی، اور جو کچھ میں نے آپ سے سنا تھا وہ بھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ، اگر تم ہمیشہ اسی حالت پر رہتے تو فرشتے راہوں میں اور تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کرتے، لیکن اے حنظلہ یہ کیفیت بس تھوڑی دیر ہوا کرتی ہے، پھر تم اسی سابقہ کیفیت پر آ جایا کرتے ہو۔ بہرحال جو آیات اور روایات رجا، بکا، تقوی، ورع اور علم کی فضیلت میں اور امن کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں، ان سب سے خوف کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ ان سب کا کسی نہ کسی طریقے پر خوف سے تعلق ہے، بعض کا سبب ہونے کی حیثیت سے اور بعض کا مسبب ہونے کی حیثیت سے۔ غلبہ خوف افضل ہے یا غلبہ رجا، یا ان دونوں کا اعتدال افضل ہے؟ جاننا چاہیے کہ خوف اور رجا کے فضائل میں بے شمار روایات وارد ہیں۔ پڑھنے والا یہ روایات پڑھتا ہے اور اس تردد میں پڑ جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا وصف افضل ہے، لیکن ہمارے خیال میں یہ ایک بے بنیاد سوال ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ پوچھے روٹی افضل ہے یا پانی۔ ظاہر ہے اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ بھوکے کے لیے روٹی افضل ہے اور پیاسے کے لیے پانی۔ اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں تو دیکھا جائے گا کہ غلبہ بھوک کو حاصل ہے یا پیاس کو۔ بھوک کی صورت میں روٹی افضل ہوگی اور پیاس کی صورت میں پانی افضل ہوگا۔ اگر دونوں ضرورتیں برابر ہوں تو یہ دونوں چیزیں بھی برابر ہوں گی۔ اگر کسی چیز کے فضل و کمال کا اندازہ کرنا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز کسی مقصود کے لیے تو مطلوب نہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس مقصود کا جائزہ لینا چاہیے۔ جو فضیلت اس مقصود کو حاصل ہوگی وہی فضیلت اس چیز کے لیے بھی ہوگی۔ کوئی چیز اپنی ذات سے افضل نہیں ہوتی۔ رجا اور خوف دو دوائیں ہیں، ان سے دلوں کا علاج ہوتا ہے۔ ان دواؤں میں بذات خود کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ جس قدر وہ امراض کے لیے مفید ہوں گی اسی قدر ان میں خوبی ہوگی۔ چنانچہ اگر دل میں بے خوفی کا مرض ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ وہ شخص اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ جان کر دنیاوی لذات میں مستغرق رہے گا تو اس صورت میں خوف افضل ہے، اور اگر دل پر نا امیدی اور مایوسی غالب ہے تو رجا افضل ہوگی۔ اسی طرح اگر بندے پر گناہ غالب ہوں تب بھی خوف افضل ہوگا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خوف مطلقاً افضل ہے، جیسے یہ کہا جائے کہ روٹی سکنجین سے افضل ہے، اس لیے کہ روٹی سے بھوک کے مرض کا علاج ہوتا ہے اور سکنجین سے صفراوی مادے کا، اور بھوک کا مرض غالب ہے اور اس کے لیے روٹی کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، اس لیے روٹی افضل ہے۔ اس اعتبار سے ہم خوف کو بھی علی الاطلاق افضل کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں پر معاصی اور خود فریبی غالب ہے
اور اگر خوف و رجا کے سرچشموں پر نظر ڈالی جائے تو رجا کو افضل کہنا پڑے گا، اس لیے کہ رجا کا سرچشمہ رحمت ہے اور خوف کا منبع غضب ہے، اور جو شخص ان صفات میں غور و فکر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کو مقتضی ہیں تو اس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور محبت کے بعد کوئی مقام نہیں ہے، اور خوف کی صورت میں بندے کی توجہ باری تعالیٰ کی ان صفات پر ہوتی ہے جو غیظ و غضب اور ناراضگی پر دلالت کرتی ہیں۔ ان صفات کے نتیجے میں ہیبت زیادہ ہوتی ہے، اتنی محبت اور انس حاصل نہیں ہوتا جتنی محبت اور انس رجا کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ افضل کے بجائے اصلح، اصل میں خوف و رجا بذات خود مقصود یا مطلوب نہیں ہیں بلکہ غیر کے لیے مطلوب ہیں۔ ہمارے خیال میں جو چیزیں غیر کے لیے مطلوب ہوں ان کے لیے لفظ افضل کے بجائے اصلح استعمال کرنا زیادہ صحیح ہے۔ اگر یہ اصول تسلیم کر لیا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اکثر لوگوں کے حق میں رجا کی بنسبت خوف اصلح ہے، کیونکہ اکثر لوگوں پر معاصی کا غلبہ ہے اور وہ خوف ہی کے تازیانے سے گناہ ترک کر سکتے ہیں، رجا انہیں جری بنا سکتی ہے، جبکہ ان اہل تقوی کے حق میں جنہوں نے ظاہر و باطن کو گناہوں سے پاک کر لیا ہو، خوف اور رجا میں اعتدال اصلح ہے۔ اس لیے کسی کا یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ اگر مومن کے خوف و رجا کا وزن کیا جائے تو دونوں برابر نکلیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک صاحبزادے کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈر اور یہ فرض کر لے کہ اگر میں اپنے ساتھ دنیا جہاں کی نیکیاں بھی لے کر گیا تو مقبول نہ ہوں گی، اور بہت زیادہ رجا رکھ اور یہ سوچ لے کہ اگر میں تمام دنیا کے گناہ سمیٹ کر گیا تو وہ بخش دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ اعلان کیا جائے کہ ایک شخص کے سوا تمام لوگ جہنم میں جائیں گے تو میں اس کی رجا کروں گا کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ ایک شخص کے سوا باقی تمام لوگ جنت میں جائیں گے تو میں یہ خوف کروں گا کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ یہ خوف اور رجا کا انتہائی درجہ ہے۔ اس غلبہ اور استعلا کے ساتھ اعتدال بھی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف و رجا ہی برابر ہو سکتا ہے۔ ایک گناہگار آدمی جب یہ اعلان سنے گا کہ ایک کے سوا تمام لوگ دوزخ میں جائیں گے اور وہ فرض کرے گا کہ دوزخ میں جانے سے جس شخص کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ میں ہی ہوں، تو اسے مغالطہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف و رجا میں مساوات، یہاں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف و رجا میں برابری نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان پر رجا غالب ہونا چاہیے، جیسا کہ کتاب الرجا کے ابتدا میں گزر چکا ہے کہ رجا کی قوت اسباب کی قوت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے کھیتی اور بیج کی مثال دی گئی تھی، اور یہ بات واضح ہے کہ جو شخص صحیح بیج کسی عمدہ زمین میں ڈالتا ہے اور اس کی نگرانی کرتا ہے اور کھیتی کی تمام شرائط پوری کرتا ہے، اس کے دل میں یہ توقع غالب رہتی ہے کہ محنت بارآور ہوگی اور کھیتی پک جائے گی۔ متقین کا حال بھی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی عمدہ زمین میں بہترین بیج بوئے ہیں اور وہ اپنی کھیتی کی نگرانی میں غفلت نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ معانی سے ہٹ کر محض الفاظ سے مطالب اخذ کرتے ہیں وہ اکثر لغزش کھا جاتے ہیں۔ کتاب الرجا کے آغاز میں ہم نے جو مثال بیان کی ہے وہ اگرچہ متقین کے بعض احوال پر منطبق ہوتی ہے لیکن تمام احوال پر بالکلیہ طور پر منطبق نہیں ہوتی۔ اصل میں غلبہ رجا کا سبب علم ہے اور علم تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ مذکورہ مثال میں تجربے سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ زمین اچھی اور صاف ہے، بیج عمدہ ہے، ہوا صاف ہے اور کھیتی کو برباد کرنے والی بجلیاں اس علاقے میں شاذ و نادر ہی گرتی ہیں،
لیکن زیر بحث مسئلے میں بیج کی آزمائش نہیں ہوئی کہ وہ اچھا ہے یا خراب، پھر وہ ایک اجنبی زمین میں ڈال دیا گیا، اس کے بعد کاشتکار نے اس کی نگرانی کی، نہ کوئی خبر لی، اور وہ زمین بھی ایسے علاقے میں واقع ہے جس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں بجلیاں گرتی ہیں یا نہیں۔ ایسے کسان پر خوف کے مقابلے میں رجا غالب ہی نہیں آ سکتی، خواہ وہ کتنی ہی جدوجہد اور کوشش کیوں نہ کرے۔ زیر بحث مثال میں بیج ایمان ہے اور اس کی عمدگی کی شرائط دقیق ہیں۔ زمین قلب ہے اور قلب کی خباثتیں اور صفات شرک خفی، نفاق اور ریا وغیرہ نہایت غامض اور پوشیدہ ہیں، اور اس کھیتی کے لیے دنیاوی شہوات و لذات دل کا موجودہ زمانے میں ان کا ملتفت ہونا یا مستقبل میں اس کے التفات کا امکان ہونا ایسی آفتیں ہیں جو اچھی خاصی کھیتی کو تباہ کر سکتی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو تجربے سے معلوم ہو سکے۔ اس لیے کہ بعض اوقات ایسے حالات پیش آتے ہیں جو آدمی کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں، پھر صواعق یعنی بجلیوں کا خطرہ بھی اپنی جگہ ہے۔ یہ صواعق سکرات موت کی دہشتیں ہیں۔ اس وقت عقیدے مضطرب ہو جاتے ہیں اور عزائم کے محل چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ ان صواعق کا علم بھی تجربے کے دائرے سے خارج ہے۔ پھر یہ کھیتی دنیاوی کھیتی کی طرح جلدی نہیں کٹتی، بلکہ اس کا وقت وہ ہے جب قیامت برپا ہوگی۔ اس دن کا بھی تجربہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص کمزور دل ہے تو اس پر خوف غالب ہوتا ہے، جیسا کہ بعض ایسے صحابہ و تابعین کے احوال مذکور ہوں گے جن کے دل کمزور تھے، اور جو لوگ مضبوط دل کے ہوتے ہیں اور معرفت میں کامل ہوتے ہیں ان کا خوف و رجا برابر ہوتا ہے، اور ان پر صرف رجا غالب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عالم تو یہ تھا کہ وہ ہر وقت اپنے دل کی جستجو کیا کرتے تھے اور اس کے مخفی امراض کا پتہ لگانے کے لیے تمحص سے کام لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرماتے تھے کہ میرے اندر تمہیں نفاق کی کوئی علامت تو نظر نہیں آئی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کی علامات سے آگاہ فرما دیا تھا، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ کی یہ روایت مسلم میں مروی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آج کون ہے جو اپنے دل کو نفاق اور شرک خفی سے اس طرح پاک کرتا ہو؟ اور اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ میرا دل صاف ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں تک مامون رہے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں صفائی کا خیال ڈال دیا ہو اور حقیقت اس کے برعکس ہو، اور اگر کسی شخص کو واقع میں بھی دل کا تزکیہ اور اس کی صفائی حاصل ہو اور وہ یہ اعتقاد بھی رکھتا ہے کہ میرا دل پاک و صاف ہے، تو اس نے یہ بات کیسے جان لی کہ وہ خاتمے کے وقت تک اسی حال پر رہے گا؟ جبکہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ان الرجل لیعمل الزمن الطویل بعمل اہل الجنت ثم یختم له بعمل اہل النار۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آدمی طویل عرصے تک جنت والوں کے سے عمل کرتا ہے، پھر اس کا خاتمہ اہل دوزخ کے عمل پر ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آدمی زندگی بھر اچھے اعمال کرتا ہے، لیکن جب اس میں اور موت میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق اتنا وقفہ رہ جاتا ہے جتنا وقفہ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے وقت 2 دفعہ دودھ نکالنے کے درمیان ہوتا ہے، تو نوشتہ ازلی سبقت کرتا ہے، اس کا خاتمہ دوزخیوں کے عمل پر ہوتا ہے۔ یہ ایک مختصر وقفہ ہے، اس میں آدمی اعضاء سے عمل نہیں کر سکتا، لیکن اس وقفے میں دل ایسے تصورات اور وساوس کی آماجگاہ بن سکتا ہے جو اس کی بدبختی کا باعث بن جائیں، اور وہ تمام راس المال ضائع کر دیں جو اس نے عمر بھر کی ریاضتوں سے ذخیرہ کیا ہے۔
جب صورتحال یہ ہو تو آدمی بے خوف کس طرح رہ سکتا ہے؟ اس لیے مومن کے لیے خوف اور رجا دونوں کا وجود ضروری ہے، بلکہ ان دونوں میں مساوات بھی ضروری ہے۔ عام لوگوں پر رجا کا غالب ہونا ان کی غلط فہمی اور کم علمی کی دلیل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں جہاں اپنے بندوں کے اوصاف ذکر فرمائے ہیں ان دونوں کو یکجا بیان فرمایا ہے۔ یدعون ربہم خوفا و طمعا، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 16، اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 90، اور امید و بیم کے ساتھ ہمیں پکارا کرتے تھے۔ لیکن اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صاحب عزیمت انسان کہاں ہیں جو رجا اور خوف میں مساوات برقرار رکھ سکیں؟ اس لیے موجودہ دور میں تو لوگوں کے لیے خوف زیادہ مناسب ہے، بشرط یہ کہ یہ خوف انہیں مایوسی، ترک عمل اور ناامیدی تک نہ پہنچائے۔ بعض لوگ اس خوف سے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہماری مغفرت کی کوئی امید نہیں ہے، عمل ترک کر دیتے ہیں اور گناہوں میں غرق رہتے ہیں۔ ایسا خوف مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ ہے۔ ایسے خوف کی شریعت میں کہاں گنجائش ہو سکتی ہے جو عمل ترک کرا دے؟ خوف وہی مفید ہے جس سے عمل پر ترغیب ہو، شہوات سے تنفر ہو اور جو دنیا کی طرف ملتفت نہ ہونے دے۔ خوف یہ نہیں کہ دل میں خیال آیا اور گزر گیا، اعضاء پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا، نہ اعمال بد سے نفرت ہوئی اور نہ اعمال حسنہ کی ترغیب ہوئی، یا اس کا نام بھی خوف نہیں جس سے نا امیدی جنم لے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص محض خوف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ فکر کے سمندروں میں غرق ہو جاتا ہے، اور جو صرف رجا کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ مغالطے کی وادی میں گم ہو جاتا ہے۔ صرف وہ شخص ذکر کی راہ میں مستقیم رہتا ہے جو خوف اور رجا کے ساتھ عبادت کرے۔ مکحول دمشقی فرماتے ہیں جو شخص خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ خارجی ہے، اور جو خوف، رجا اور محبت کے ساتھ کرتا ہے وہ مرجی ہے، اور جو محبت کے ساتھ کرتا ہے وہ زندیق ہے، اور جو شخص خوف، رجا اور محبت کے ساتھ کرتا ہے وہ موحد ہے۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ان تمام چیزوں کا اجتماع پسندیدہ ہے، لیکن جب تک موت نہ آئے زیادہ مفید اور مناسب خوف ہے۔ موت کے وقت رجا اور رحمت الہی کے ساتھ حسن ظن زیادہ موزوں ہے، اس لیے کہ خوف تو ایک تازیانہ ہے جو بندے کو عمل پر اکساتا ہے، اور عمل کا وقت گزر چکا ہے۔ جو شخص موت سے ہمکنار ہونے والا ہے وہ عمل پر قدرت نہیں رکھتا اور نہ اس کی سکت رکھتا ہے کہ خوف کے اسباب برداشت کر سکے۔ خوف سے دل اور ڈوبے گا اور موت سے اور زیادہ قریب ہوگا، جبکہ رجا سے قلب کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت رگ و پے میں سما جاتی ہے۔ بندے کے لیے سعادت اسی میں ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو تو اس کے دل میں اللہ کی محبت کے چراغ روشن ہوں اور وہ باری تعالیٰ سے ملاقات کا مشتاق ہو۔ جو شخص اللہ سے ملاقات چاہتا ہے اللہ اس سے ملاقات چاہتا ہے، اور یہ انس و محبت، شوق ملاقات اور تمنائے دیدار علوم اور اعمال سے مقصود اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور معرفت کا ثمرہ محبت ہے۔ مرنے کے بعد ہر ذی روح کو اس کے پاس پہنچنا ہے، وہیں اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ جو شخص اپنے محبوب سے ملتا ہے اسے اسی قدر خوشی ہوتی ہے جس قدر محبت ہوتی ہے، اور جو شخص اپنے محبوب سے جدا ہوتا ہے اسے اسی قدر اذیت ہوتی ہے جس قدر محبت ہوتی ہے۔ اب اگر کسی شخص کے دل پر محبت کے وقت بیوی، بچوں کا مال، مکان، زمین، جائیداد، دوست احباب اور اقارب کی محبت غالب ہے تو یہ ایسا شخص ہے جس کی تمام محبوب چیزیں دنیا میں ہیں۔ دنیا اس کی جنت ہے، اس لیے کہ جنت اسی مخصوص مکان کا نام ہے جو تمام محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو جامع ہے۔ ایسے شخص کا مرنا ایسا ہے جیسے جنت سے نکلنا۔
موت اس کے اور اس کی محبوب چیزوں کے درمیان حجاب بن جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی تکلیف ہے جسے مشکل ہی سے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے دنیا دار لوگ موت سے خوف کھاتے ہیں اور اس زندگی کو چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتے، جبکہ وہ شخص جس کا محبوب اللہ ہے اور جس کو دنیا کی زندگی میں صرف ذکر، فکر اور معرفت سے انس رہا ہے، اور وہ دنیاوی علائق اور روابط کو اپنے لیے مضر تصور کرتا ہے، اس کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ یہاں اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ملتا۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ قید خانے سے نجات پائے اور اپنے محبوب سے ملاقات کرے۔ اب تم اس کیفیت کا تصور کرو جو ایک قیدی کو قید خانے سے رہا ہونے کے بعد اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جو بندہ مومن جسم کی قید سے نجات پانے کے بعد پہلے پہل پاتا ہے۔ یہ اس ثواب سے الگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ یہ ثواب کیا ہے؟ اسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ثواب ان لوگوں کے لیے تیار رکھا ہے جو آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، اسی پر راضی رہتے ہیں اور اسی سے تسلی پاتے ہیں۔ اسی طرح کافر کو دنیا چھوڑنے پر جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس عذاب سے جدا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نافرمان بندوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ اس میں طرح طرح کے مصائب ہیں، زنجیریں ہیں، طوق ہیں، رسوائی اور ذلت کے سامان ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بحالت اسلام موت دے اور ہمیں صلحاء کے ساتھ ملائے، اور اس دعا کی قبولیت کی رجا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کیے بغیر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک دل سے غیر اللہ کی محبت نہ نکل جائے اور ان تمام علائق سے دنیا کا دل کا تعلق منقطع نہ ہو جائے جو اللہ کی محبت کے حصول میں خارج ہیں، جیسے مال، جاہ، وطن وغیرہ۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور وہ دعا کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ اللہم ارزقنی حبک وحب من احبک وحب ما یقربنی الی حبک واجعل حبک احب الی من الماء البارد۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو معاذ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنی اور ان لوگوں کی جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی جو مجھے تیری محبت سے قریب کر دیں محبت عطا کر، اور اپنی محبت کو میرے لیے ٹھنڈے پانی سے زیادہ بنا۔ بہرحال موت کے وقت غلبہ رجا اصلح ہے، اس لیے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور موت سے پہلے غلبہ خوف شہوات کی آگ سرد ہوتی ہے اور دل سے دنیا کی محبت نکالتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بربہ، تم میں سے جو شخص بھی مرے وہ اپنے رب سے حسن ظن رکھے۔ ایک حدیث قدسی میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد منقول ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن ما شاء، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان رکھے۔ حضرت سلیمان التیمی کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے صاحبزادوں سے فرمایا کہ میرے سامنے رخصتیں بیان کرتے رہو اور جب تک میں نہ مر جاؤں رجا کا ذکر کرتے رہو، تاکہ موت کے بعد میں اپنے مولا سے حسن ظن کے ساتھ ملاقات کروں۔ اسی طرح حضرت سفیان ثوری کی وفات کا وقت قریب آیا اور ان کا اضطراب بڑھ گیا تو بہت سے علماء ان کے پاس آئے اور ان سے رجا کا بیان کرنے لگے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وفات کے وقت اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ میرے سامنے ان روایات کا ذکر کرو جن میں رجا وارد ہے اور حسن ظن کی ترغیب ہے۔ ان سب کا مقصود یہی تھا کہ وہ اس نازک وقت میں اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ مجھے اپنے بندوں میں محبوب کر۔ عرض کیا کس طرح؟ فرمایا ان کے سامنے میرے انعامات اور احسانات بیان کر۔
خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں موت سے ہمکنار ہو، اور محبت دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، معرفت سے اور دل سے دنیا کی محبت نکالنے سے، یہاں تک کہ دنیا اس کے لیے محبوب کے اور اس کے درمیان ایک اہم معنی کی حیثیت اختیار کر جائے۔ ایک بزرگ نے سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اڑ رہے ہیں، وجہ دریافت کی، فرمایا اب میں قید سے رہا ہوں۔ صبح اٹھ کر انہوں نے سلیمان دارانی کے متعلق دریافت کیا، لوگوں نے بتلایا رات ان کا انتقال ہو گیا۔ خوف کی حالت حاصل کرنے کی تدبیر۔ جاننا چاہیے کہ صبر کے باب میں ہم نے صبر کی دوا اور اس کا علاج نہایت بسط و تفصیل سے یہاں بیان کیا ہے، وہی علاج یہاں بھی مفید ہوگا، اس لیے کہ صبر اسی وقت ممکن ہے جب دل میں خوف اور رجا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے مقامات میں سے پہلا مقام یقین ہے۔ اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر اور جنت و دوزخ پر پختہ اعتقاد ہونا۔ اس اعتقاد سے دوزخ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور جنت کی رجا حرکت میں آتی ہے، اور ان لوگوں سے صبر پر تقویت ملتی ہے۔ جنت کے چاروں طرف مکروہات، سختیاں اور مصائب ہیں، ان کے تحمل پر صبر کرنا قوت رجا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح دوزخ شہوات سے ڈھکی ہوئی ہے، ان کے استحصال پر صبر کرنا خوف کی قوت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جنت کا مشتاق ہوتا ہے وہ شہوات سے غافل ہو جاتا ہے، اور جو دوزخ کی آگ سے ڈرتا ہے وہ محرمات سے دور ہوتا ہے۔ خوف و رجا سے حاصل ہونے والے صبر کے بعد مجاہدہ اور اللہ کے ذکر و فکر کے لیے تجرد کا مقام ہے۔ دوام ذکر سے انس اور دوام فکر سے کمال معرفت حاصل ہوتا ہے، اور کمال معرفت و انس کے بعد محبت کا درجہ ہے، اور محبت کے بعد رضا و توکل وغیرہ مقامات ہیں۔ دین کے راستے پر چلنے میں منازل کی یہ ترتیب ہے۔ سب سے پہلے یقین ہے، اس کے بعد خوف و رجا ہے، خوف و رجا کے بعد صبر کا درجہ ہے، اور صبر کے بعد مجاہدہ اور اللہ کے لیے ظاہری و باطنی طور پر تجرد کا مقام ہے۔ مجاہدے کے بعد اگر کسی کے لیے راستہ واضح کر دیا جاتا ہے تو ہدایت اور معرفت ہے، اور معرفت کے بعد انس و محبت کا درجہ ہے۔ محبت کا تقاضا رضا ہے۔ رضا کے معنی ہے محبوب کے فعل پر راضی رہنا، اس کی عنایت پر اعتماد کرنا اور توکل کرنا۔ خوف کی دو صورتیں۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ صبر کے علاج میں جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ یہاں خوف کے علاج کے لیے بھی کافی ہے، اور اس سلسلے میں مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم خوف کا علاج ہم الگ مختصر طور پر ذکر کرتے ہیں۔ اصل میں خوف کی دو صورتیں ہیں، ان میں سے ایک دوسری کی بنسبت افضل ہے۔ ان دونوں صورتوں کی ایک مثال دی جاتی ہے۔ فرض کیجئے ایک بچہ کسی مکان میں موجود ہے، اچانک اس مکان میں کوئی درندہ یا سانپ وغیرہ گھس آتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بچہ اس درندے یا سانپ سے خوف نہ کھائے بلکہ اسے پکڑنے کی کوشش کرے اور اس مقصد کے لیے ہاتھ بڑھائے، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کا باپ بھی ہو اور عقل و خرد سے محروم نہ ہو اور وہ سانپ کو دیکھ کر ڈرے یا بھاگنے کی کوشش کرے تو بچہ بھی اس کی تقلید میں بھاگے گا، اور باپ کو دیکھ اس پر بھی خوف چھا جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں ایک خوف باپ کا ہے اور ایک بچے کا۔ باپ سانپ کی خاصیت سے واقف ہے اور اس کے زہر کے اثرات کا علم رکھتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ درندہ اچک کر حملہ کرتا ہے اور اپنے شکار کو بے رحمی سے ہلاک کرتا ہے۔ ایک خوف بچے کا ہے، اسے سانپ یا درندے کا کوئی علم نہیں، نہ وہ یہ جانتا ہے کہ سانپ زہریلا ہے، نہ وہ یہ جانتا ہے کہ درندہ چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیتا ہے۔ وہ صرف باپ کی حرکات اور سکنات پر نظر رکھتا ہے، اور جس طرح باپ ڈر کر بھاگتا ہے اسی طرح وہ بھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور سانپ یا درندے سے ڈرنے لگتا ہے۔ لیکن سانپ اور درندہ خطرناک کیوں ہیں اسے اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس مثال
مثال کے بعد یہ بات جان لینی چاہیے کہ جس طرح اس خوف کی دو صورتیں ہیں، اسی طرح باری تعالی سے خوف کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک اس کے عذاب کا خوف اور دوسرا اس کی ذات سے خوف۔ دوسری قسم کا خوف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اہل علم ہیں، ارباب قلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے واقف ہیں جو ہیبت، خوف اور ڈر کو مقتضی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کے راز پر مطلع ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 28۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 103۔ اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جو ڈرنے کا حق ہے۔ اور پہلی قسم کا خوف عام مخلوق کو ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جنت اور دوزخ پر ایمان لاتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اطاعت کا صلہ جنت ہے اور معصیت کی سزا جہنم ہے۔ عام مخلوق میں یہ خوف غفلت کا باعث اور ایمان کی کمزوری کی بنا پر اتنا قوی نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص وعظ و نصیحت سنتا ہے اور قیامت کے ہولناک مناظر کا تصور کرتا ہے اور آخرت کے مختلف عذابوں کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ غفلت ختم بھی ہو جاتی ہے، بلکہ اس غفلت کے خاتمے کے لیے خائفین کو دیکھنا، ان کے پاس بیٹھنا اور ان کے احوال کا مشاہدہ کرنا بھی نہایت مفید ہے، بلکہ اگر مشاہدہ نہ ہو تو صرف سننا بھی مؤثر ہے۔ دوسری قسم کا خوف اعلیٰ ہے، اس خوف کے معنی یہ ہیں کہ اس سے دوری اور حجاب سے ڈرا جائے اور قرب کی رجا کی جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوزخ کے خوف کے مقابلے میں باری تعالیٰ کی جدائی کا خوف ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں پانی کا قطرہ، لیکن عام لوگوں کو یہ خوف نہیں ہوتا، بلکہ یہ خوف صرف علماء کے ساتھ مخصوص ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں صرف علماء ڈرتے ہیں۔ اس خشیت کا کچھ حصہ عام مومنین کو بھی میسر ہے، لیکن علم اور تجربے کی راہ سے نہیں بلکہ محض تقلید سے، جیسے بچہ اپنے باپ کی تقلید میں سانپ سے ڈرتا ہے، اس کا تعلق بصیرت سے نہیں ہوتا، اس لیے یہ خوف ضعیف بھی ہوتا ہے اور بہت جلد اس کے اثرات زائل بھی ہو جاتے ہیں۔ بچہ جس طرح باپ کی تقلید میں خوف زدہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کی تقلید میں جری بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بچے کا باپ سپیرا ہے اور وہ اکثر و بیشتر سانپ پکڑتا ہے اور انہیں ہاتھ پر لپیٹتا ہے یا گلے میں لٹکاتا ہے، تو باپ کی دیکھا دیکھی وہ بھی ایسا ہی کرنے لگتا ہے۔ اسے یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ سانپ اسے ہلاک کر دے گا۔ اکثر و بیشتر تقلیدی عقائد ضعیف ہوتے ہیں، الا یہ کہ ان کے اسباب کا مستقل طور پر مشاہدہ ہوتا رہے اور ان اسباب کے مطابق طاعت پر اقدام اور معصیت سے اجتناب رہے اور مدت دراز ہونے تک اس پر مواظبت ہو تو یہ عقائد پختہ اور راسخ ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اوج معرفت پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں وہ ہر حال میں خوف کرتے ہیں، ان کے لیے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی مرض ہی نہیں ہے تو علاج کیا ہوگا؟ جیسے کوئی شخص درندے سے ڈرتا ہو اور چشم تصور سے اپنے جسم کو اس کے پنجوں میں گرفتار دیکھ کر مضطرب ہو، اسے حصول خوف کے لیے کسی اور سبب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہر حال میں خوف زدہ ہوگا، خواہ خوف کا ارادہ کرے یا نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ مجھ سے ایسا ڈر جس طرح خونخوار درندے سے ڈرا جاتا ہے۔ کسی خونخوار درندے سے ڈرنے کے لیے اس کے علاوہ کسی تدبیر یا ہیلے کی ضرورت نہیں ہے کہ درندگی کی خصلت سے واقف ہو اور اس کے پنجوں میں گرفتار
گرفتار ہو کر ہلاکت کا یقین رکھتا ہو۔ اگر کسی کو یہ دونوں باتیں معلوم ہوں تو پھر اسے خوف کے لیے کسی خارجی سبب یعنی لوگوں کے سمجھانے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس سے ڈرے گا اور اسے دیکھ کر راہ فرار اختیار کرے گا۔ اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور یہ بات جانتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں، اس نے بلا کسی وسیلہ سابق کے ملائکہ کو مقرب بنایا اور بلا کسی قصور سبق کے شیطان کو مردود ٹھہرایا ہے۔ اس کا وصف تو یہ ہے، ہؤلاء فی الجنۃ ولا بالی وہؤلاء فی النار ولا بالی، یہ لوگ جنت میں ہیں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ عذاب و ثواب اطاعت و معصیت پر موقوف نہیں۔ تمہارے خیال میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف معصیت پر سزا دیتا ہے اور صرف اطاعت پر جزا سے نوازتا ہے، چنانچہ وہ جسے جزا دینا چاہے اس کی اطاعت کے اسباب سے اعانت کرتا ہے، پھر وہ چاہے نہ چاہے اس سے وہی اعمال سرزد ہوتے ہیں جنہیں اطاعت کہا جاتا ہے، اور جن سے معصیت کا ارتکاب منظور ہوتا ہے انہیں معصیت کے اسباب فراہم کرتا ہے، پھر وہ چاہیں یا نہ چاہیں ان سے وہی اعمال سرزد ہوتے ہیں جن پر معصیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بغیر اطاعت کے سزا نہیں دیتا اور بغیر معصیت کے عذاب نہیں دیتا۔ جب اطاعت و معصیت کے اسباب مہیا ہوتے ہیں تو بندے کو طوعاً و کرہن وہ عمل کرنا ہی پڑتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، اور جب وہ عمل ظہور میں آتا ہے تو اس کے مطابق جزا یا سزا بھی پاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جزا و سزا اطاعت و معصیت پر ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بندے کو گناہ پر قدرت کسی سبب سے دی جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سابقہ معصیت کی بنا پر، تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر کسی شخص سے پہلی مرتبہ کوئی گناہ سرزد ہو تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ ازل سے ہی اس کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا، اس لیے اس سے وہ گناہ سرزد ہوا۔ یہی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان باری تعالیٰ کے سامنے گفتگو ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا آپ وہی آدم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور جن میں اپنی روح ڈالی، پھر جنہیں فرشتوں سے سجدہ کرایا اور اپنی جنت میں ٹھہرایا، پھر آپ کے قصور کے باعث زمین پر اتارا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا تم وہی موسیٰ ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور کلام کے لیے منتخب فرمایا اور جسے تختیاں عطا کی گئیں جن میں ہر چیز کا بیان تھا، اور جسے سرگوشی کے لیے قریب کیا؟ ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے کتنی مدت پہلے تورات ایجاد فرمائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا 40 برس پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا تمہیں اس میں یہ آیت بھی ملی ہے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں، اس میں یہ آیت موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے ایسے عمل پر ملامت کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے 40 برس پہلے مجھ پر لکھ دیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس تقریر سے حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ ہے ثواب و عذاب کا سبب۔ جو شخص نور ہدایت سے اس سبب پر مطلع ہوگا اس کا شمار اللہ تعالیٰ کی خاص معرفت رکھنے والوں میں ہوگا۔ یہ لوگ تقدیر کے راز سے واقف ہوتے ہیں، اور جو لوگ سنتے ہیں ایمان لے آتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں وہ عام مومنین کے دائرے میں ہیں۔ ان دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کے لیے خوف ہے، اگرچہ دونوں کے خوف میں وہ فرق ہے جو درندے اور بچے کی مثال میں واضح کیا گیا ہے۔ قبضہ قدرت میں انسان کی حیثیت۔ ہر انسان قبضہ قدرت میں ایسا ہے جیسے کوئی کمزور بچہ درندے کے
پنجوں میں پھنس جائے۔ درندہ کبھی تو اتفاق سے غافل ہوتا ہے اور اسے آزاد کر دیتا ہے، اور کبھی حملہ آور ہوتا ہے اور چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں حسب اتفاق ہوتی ہیں، لیکن ان اتفاقات کے لیے مرتب اور معلوم اسباب ہیں۔ اس لیے جسے عام آدمی اتفاق کہتا ہے اسے وہ لوگ تقدیر قرار دیتے ہیں جو ہر معاملے کو قضائے الہی کے پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ پھر درندے کے پنجوں میں گرفتار شخص اگر معرفت میں کامل ہے اور وہ ہر شے کو تقدیر ازلی سے مربوط سمجھتا ہے تو اس گرفتاری سے خائف نہیں ہوگا اور نہ درندے سے ڈرے گا، اس لیے کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ درندہ اللہ کے لیے مسخر ہے۔ اگر اس پر بھوک مسلط کی گئی تو وہ شکار کرے گا، اور غفلت مسلط کی گئی تو چھوڑ دے گا، بلکہ ایسا شخص درندے اور اس کی صفت سبیت کے خالق سے ڈرتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالی سے خوف کی مثال ایسی ہی جیسے درندے سے ڈرنا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو درندے سے ڈرنا بعینہ اللہ تعالی سے ڈرنا ہے، اس لیے کہ درندے کے ذریعے ہلاک کرنے والا وہی ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ بات جان لینی چاہیے کہ آخرت کے درندے دنیا کے درندوں کی طرح ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالی نے عذاب کے اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں اور ثواب کے اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں۔ جو جس چیز کا اہل ہے وہ تقدیر ازلی کے زور سے اسی کی سمت کھینچا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ جنت پیدا فرمائی اور اس کے اہل پیدا فرمائے۔ جو اسباب جنت کے لیے مسخر ہیں خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں، اسی طرح اس نے دوزخ پیدا کی اور اس کے اہل پیدا کیے۔ جو اسباب جہنم کے لیے مسخر ہیں خواہ وہ اس پر راضی ہوں یا نہ ہوں۔ معرفت رکھنے والا شخص ہی تقدیر کے اسرار پر مطلع ہو سکتا ہے، اور وہی شخص حقیقی معنی میں خائف کہلا سکتا ہے، اور جو اپنے آپ کو قضاء و قدر کے سمندر میں ایک حقیر ذرہ سمجھتا ہو جسے تند و تیز موجیں کبھی ادھر پہنچا دیتی ہیں کبھی ادھر۔ بہرحال جو لوگ عارف ہیں انہیں خوف کا راستہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جو لوگ بصیرت کے مرتبے پر نہیں ہیں اور معرفت کے کمال سے محروم ہیں انہیں واقعی علاج کی ضرورت ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اخبار و آثار سنیں، خائفین اور عارفین کے احوال کا علم حاصل کریں، اور ان لوگوں کا ان مغرور اور خود پسند لوگوں سے تقابل کریں جو رجا کے گھوڑے پر سوار ہیں۔ اگر اس نے موازنہ نہ کیا تو نتیجہ اس کے علاوہ کچھ نہ نکلے گا کہ پہلے فرقے کی اقتداء ہر حال میں مناسب ہے، اس لیے کہ اس گروہ میں انبیاء، اولیاء اور علماء ہیں، اور دوسرے گروہ میں فرائنہ، جہلا اور خر دماغ لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کے سردار ہونے کے باوجود تمام لوگوں میں اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی بچے کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے کہ کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم کح عذاب القبر و عذاب النار، اے اللہ اس بچے کو عذاب قبر اور دوزخ سے بچائیے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کسی کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا، ہنیئا لک عصفور من عصافیر الجنہ، مبارک ہو تجھے، تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ آپ یہ سن کر خفا ہو گئے اور کہنے والے سے فرمایا، تو کیا جانے یہ ایسا ہی ہے، بخدا میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اللہ تعالی نے جنت پیدا فرمائی ہے، پھر اس کے لیے اہل پیدا فرمائے ہیں جن کی تعداد میں نہ زیادتی ہوگی اور نہ کمی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس میں پہلا جملہ طبرانی اوسط میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور دوسرا جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رحمت رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت فرمائی۔ روایت ہے کہ
جب ان جلیل القدر صحابی کی وفات ہوئی اور حضرت ام سلمہ ان کے جنازے پر یہ فرمایا ہنی ان لک الجنہ، تجھے جنت مبارک ہو، اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور وہی بات ارشاد فرمائی جس سے پہلے روایت میں گزر چکی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ عثمان کے بعد میں کسی کو پاک نہ کہوں گی، یعنی اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہوں گی جس قطعیت کے ساتھ اس کے لیے جنت ثابت ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو العلا رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے محمد ابن خولہ الحنفیہ فرماتے ہیں کہ بخدا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو پاک نہیں کہتا، نہ اپنے باپ کو جن سے میں پیدا ہوا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ جب اس جملے کی وجہ سے شیعوں نے ان پر یلغار کی تو انہوں نے حضرت علی کے مناقب بیان کرنے شروع کر دیے۔ ایک روایت میں اہل صفہ میں سے ایک کا حال مذکور ہے کہ جب انہوں نے شہادت پائی تو ان کی والدہ نے کہا مبارک ہو، تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے فرمایا تجھے کیا معلوم، ہو سکتا ہے یہ شخص غیر مفید گفتگو کیا کرتا ہو اور جو چیز اس کے لیے مضر نہ ہو وہ نہ دیا کرتا ہو۔ یہ بیہقی اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے با اختلاف یسیر روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کے پاس تشریف لے گئے جو بیمار تھے۔ آپ نے ایک عورت کو یہ کہتے ہوئے سنا تجھے جنت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون عورت ہے جو خدا پر حکم چلاتی ہے؟ مریض نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تجھے کیا معلوم، شاید فلاں شخص لا یعنی کام کرتا ہو اور ایسی چیز میں بخل کرتا ہو جسے اپنے پاس رکھنے سے مالدار نہ ہوتا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت گزر چکی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔